علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HI میڈیا پر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی. جو سوالات ہمیں اب تک موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جامعۃ الشیخ عبدالستار نانگا گندیوڑا کے دارالفتہ کے مفتی مولانا مفتی عطاء الرحمن جن القاسمی نانگی. مفتی صاحب، پہلا سوال نواب شیخ پوچھتے ہیں. وہ معلوم کرتے ہیں عورتوں کے جو بال کنگھی سے اتر جاتے ہیں کیا ان کا بیچنا جائز ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. نواب شیخ مہاراشٹر سے ان کا سوال ہے، جو عورتیں بال اپنے سنوارتی ہیں، کنگھا کرتے وقت کچھ بال ان کے کنگھے میں آ جاتے ہیں جو اتر جاتے ہیں، وہ انہیں اکثر طور پر اکثر عورتیں جمع کر لیتی ہیں کسی پولیتھین وغیرہ میں. اور میں نے بھی دیکھا ہے گلیوں میں کچھ لوگ آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تقریباً 2000 روپے کلو کے اعتبار سے ان بالوں کو خریدتے ہیں. تو ان کی وزن تو بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن شاید بچوں کو یا عورتوں کو 20 30 50 100 روپے 200 روپے 500 روپے مل جاتے ہیں. تو یہ عورتوں کے اترے ہوئے بالوں کا فروخت کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ جسم کا کوئی بھی عضو فروخت کرنا انسان کے لیے وہ جائز نہیں ہے. بالوں کو بھی اسی کے اندر شمار کیا گیا ہے. کیا پب جی کھیلنا جائز ہے؟ پب جی میں نے اپنے فون میں یا کسی کو کھیلتے ہوئے تو غالباً نہیں دیکھا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لیکن کچھ دن پہلے جب یہ آیا تو اس کا بہت زیادہ شور ہوا، اخباروں میں بھی آیا. تو اس میں ایک تو تضییع وقت ہے جو ہر کھیل کے اعتبار سے اس میں بھی ہے. دوسرے کھیلوں کے مقابلے پب جی میں آدمی زیادہ منہمک ہو جاتا ہے، ذکر اللہ کو، تلاوت کو، نماز کو، سب چیزوں کو بھول کر اسی میں بہت زیادہ مگن ہو جاتا ہے. تو اس طریقے پر کسی کھیل میں مگن ہونا، وقت ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور کل ملا کر بھی جو چیزیں اس کی دیکھی گئی ہیں پب جی کی، جو اس میں نقصانات دیکھے گئے ہیں، نفع تو کوئی ہے ہی نہیں. ان نقصانات کے اعتبار سے کلی طور پر شریعت نے، علماء نے پب جی کو ناجائز ہی قرار دیا ہے. سلمان ملک شاپور سے پوچھتے ہیں پینٹ یا پاجامے کو موڑ کر ٹخنوں کے اوپر کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پینٹ یا پائجامے کو ٹخنوں سے اوپر موڑ لیتے ہیں. اولاً تو پینٹ، پاجامہ یا شلوار یہ ٹخنوں سے نیچے پہننا کرنا جائز ہی نہیں ہے. جو لوگ متکبرانہ انداز میں اور تکبر کے طور پر نیچے رکھتے ہیں وہ تو قطعی طور پر حرام ہے. اور اگر تکبر کے لیے نہیں، ایسے ہی آدمی رکھ لیتا ہے تو بھی مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر انجانے میں کبھی نیچے ہو جائے بھول سے، وہ معاف ہے. تو یہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ، شلوار یا پینٹ کا رکھنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن سوال نماز کا ہے تو نماز میں کپڑوں کو موڑ کر ان ٹخنوں کے اوپر کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے اور پڑھنا چاہیے. چنڈی گڑھ PGI ہاسپٹل سے ڈاکٹر صاحب سوال کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں مجھے سرکاری طور پر یعنی سرکاری خرچ پر حج کے موقع سے سعودی بھیجا جا رہا ہے. اس دوران میں وہاں پر حج بھی کر لیتا ہوں تو کیا میرا فریضہ حج ادا ہو جائے گا؟ PGI سے ڈاکٹر صاحب یا دیگر ہاسپٹل سے 4 ماہ کے لیے دوران حج خدمت کے لیے سرکاری طور پر کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ میں جیسے گیا اور میں نے وہاں پر اپنا حج بھی کر لیا، پھر آ گیا، میرے اوپر حج فرض ہے، یعنی اتنے پیسے میرے پاس ہیں کہ میں حج کر سکوں. تو اب جو حج میں نے سرکاری پیمنٹ پر
سرکاری جو میں خدمات دے رہا تھا اس کا مجھے پورا کا پورا خرچ سرکار کی جانب سے ملا. اب میرا وہ حج قبول ہے یا نہیں, یعنی فریضہ حج ادا ہو گیا یا نہیں. ایسے لوگوں کا جو خدمت گار جاتے ہیں, چاہے سرکار پیسے دے رہی ہو چاہے پرائیویٹ طور پر کوئی دے رہا ہو, حج ہو جاتا ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں, اگر ہم سعودی عرب ملازمت کے سلسلے میں جائیں تو کیا ہمیں عمرہ کرنا لازمی ہے؟ آپ ملازمت کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں, ملازمت کی غرض ہے, تو آپ کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ عمرہ کریں, آپ کی مرضی ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم وضو کر رہے ہیں, وضو سے فارغ ہو کر اٹھے, ہمیں لگا کہ ایڑی خشک ہے, تو بعد میں ہم نے اس کو پانی سے دھل لیا, کیا نماز وضو ہو جائے گا؟ ان بھائی کا سوال ہے کہ میں جیسے ہی وضو سے فارغ ہوا, اور ایسا میں نے بھی دیکھا ہے, ہو جاتا ہے آدمی ٹنکی کے نیچے پیر کیا اور پیر دھل لیا اور آگے چل دیا. چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ ایڑی سوکھی رہ گئی ہے. تو کچھ آدمی ایسا کرتے ہیں جیسے وضو سے ابھی فارغ ہوئے ہیں تو ہاتھوں پر گیلا یعنی پانی ہلکا پھلکا رہتا ہے, تو وہ ایڑی پر ایسے اس کو لگا لیتے ہیں, جہاں سے سوکھا تھا اس کو گیلا کر لیتے ہیں. اس طریقے پر وضو نہیں ہوگی, بلکہ جو سوکھا رہ گیا ہے اسے دوبارہ وضو خانے جا کر اس پر پانی ہی بہانا ہوگا. ایک بھائی پوچھتے ہیں, مسجد میں جو مٹھائی کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں, اس کو سب لوگ یعنی چندہ دینے والے اور نہ دینے والے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بچے ہوئے پیسے مسجد کے کام میں استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ خصوصی طور پر رمضان مبارک کے اندر امام صاحب کے لیے تراویح مکمل کرنے کے بعد کچھ لوگ ہدیہ دیتے ہیں, اس کو بھی جمع کیا جاتا ہے. مسجد کے لیے کچھ پیسے جمع کیے جاتے ہیں, اسی سے مٹھائی بھی تقسیم کی جاتی ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ جو مٹھائی کے پیسے مثال کے طور پر 70 آدمیوں نے دیے ہیں اور کھانے والے 140 ہیں, تو کیا ان باقی 70 لوگوں کو جنہوں نے پیسے نہیں دیے ہیں وہ مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ 70 لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مٹھائی سبھی لوگ کھائیں, سبھی کے لیے ہے, تو ان کے لیے جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات, دو چیزیں اور باقی ہیں ابھی اس میں. ایک تو یہ کہ جو مسجد کے لیے پیسے جمع کیے گئے ہیں, کیا ان سے مٹھائی خریدی جا سکتی ہے؟ جو مسجد کے لیے پیسے جمع کیے گئے ہیں اور سب لوگوں کی راضی ہے کہ جو بھی مسجد کا خرچ ہو کیا جائے گا, تو اس سے مٹھائی خرید سکتے ہیں. پھر ایک اور سوال یہ بھی بچا کہ مستقل طور پر مٹھائی کے لیے ہی پیسے جمع کیے گئے تھے, اب اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے ہیں مٹھائی بانٹنے کے بعد, تو اسے بھی مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب ایک بھائی پوچھتے ہیں, غیر مسلم عاملوں سے علاج کرانا کیسا ہے؟ غیر مسلم عامل اسی طریقے پر ہیں جیسے غیر مسلم ڈاکٹرز, غیر مسلم وکلا, سب سے کچھ بھی آپ کام کرا سکتے ہیں, آزاد ہیں. سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ غیر مسلم عامل سے ہمارا یقین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پھونک مار دے گا منتر پڑھ کر تو اس سے کچھ ہو جائے گا.